آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا۔ جی۔ آخر یہ دنیا میں کچھ ملک اتنے امیر، اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ ہم اور وہیں کئی دوسرے ملک وہ غربت میں، مسائل میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ بالکل، یہ تو بنیادی سوال ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں جی موسم خراب ہے، ثقافت ٹھیک نہیں، لیڈر اچھے نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ عام وضاحتیں ہیں، جغرافیہ، کلچر، لا علمی۔ لیکن کیا ہو اگر اصل وجہ کچھ اور ہو؟ ہمارے پاس ڈیرن اسیموگلو اور جیمز رابنسن کی ایک مشہور کتاب وائی نیشنز فیل کے کچھ حصے ہیں جو ان سب باتوں کو ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ایک بالکل مختلف بلکہ چونکا دینے والا جواب دیتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ جغرافیہ، ثقافت یا لیڈروں کی سمجھ بوجھ یہ اصل کہانی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی ہے ملک کے سیاسی اور معاشی اداروں کی، یعنی وہ قانون، وہ نظام جو معاشرے کو چلاتے ہیں۔ ادارے یعنی انسٹیٹیوشنز؟ جی، انسٹیٹیوشنز یہی طے کرتے ہیں کہ وسائل کیسے بٹیں گے، مواقع کس کو ملیں گے، یہی قوموں کی قسمت بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ تو آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ادارے آخر ہیں کیا، اور یہ کیسے خوشحالی یا غربت کا راستہ بناتے ہیں۔ اور شروع کرنے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال ہے نوگالس شہر کی۔ سنا ہے آپ نے؟ جی، نوگالس، بالکل۔ یہ شہر امریکہ میکسیکو بارڈر پر ہے، آدھا امریکہ میں، آدھا میکسیکو میں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سرحد کے ایک طرف نوگالس ایریزونا، امریکہ میں، وہاں اوسط آمدنی اچھی خاصی ہے، صحت، تعلیم بہتر۔ جی، اور صرف چند قدم دور سرحد پار نوگالس سونورا، میکسیکو میں، غربت ہے، صحت، تعلیم کا معیار کم ہے۔ لوگ وہی، ثقافت وہی، موسم، جغرافی سب ایک جیسا۔ تو پھر یہ فرق، یہ زمین آسمان کا فرق کیوں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو کتاب کا مرکز ہے۔ نوگالس کا فرق لوگوں یا جغرافی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو پھر فرق ہے سرحد کے دونوں طرف موجود مختلف اداروں کا، مختلف نظاموں کا۔ کتاب کا بنیادی دعویٰ یہی ہے، ملکوں کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ان کے اداروں پر ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مطلب جغرافیہ، کلچر، یہ اصل وجہ نہیں؟ صدیوں سے تو یہی سنتے آئے ہیں۔ جی بالکل، کہا جاتا ہے گرم موسم میں لوگ سست ہوتے ہیں یا کچھ ثقافتیں محنت پسند نہیں کرتی۔ ہاں، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ کتاب ان نظریات کو کیسے غلط ثابت کرتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کئی مثالیں دیتی ہے۔ ایک بڑا دلچسپ تصور ہے ریورسل آف فارچون کا۔ ریورسل آف فارچون یعنی قسمت کا الٹ جانا؟ بالکل، 15ویں صدی میں جب یورپی آئے تو امریکہ کے کچھ علاقے جیسے آج کا میکسیکو، پیرو، بولیویا، جہاں ایزٹیک اور انکا سلطنتیں تھیں۔ جی ہاں، وہ علاقے زیادہ گنجان آباد تھے، زیادہ منظم، زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ اور شمالی امریکہ، موجودہ امریکہ، کینیڈا؟ وہ نسبتاً خالی تھا، کم ترقی یافتہ تھا۔ لیکن آج دیکھیں تو صورتحال بالکل الٹ ہے۔ ہاں، آج شمالی امریکہ امیر ترین ہے اور لاطینی امریکہ میں اب بھی کافی غربت ہے۔ تو جغرافیہ تو نہیں بدلا پچھلے 500 سال میں، ہے نا؟ نہیں، وہ تو وہی ہے۔ اسی طرح رہنماؤں کی لا علمی بھی وجہ نہیں۔ میکسیکو کے لیڈروں کو پتا تھا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ لا علم نہیں تھے۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ان اداروں کا تھا جن کے اندر وہ کام کر رہے تھے۔ وہ ادارے استحصالی تھے، صرف اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے والے، وہ عام ترقی میں رکاوٹ تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ادارے اتنے اہم ہیں تو یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ مطلب کوئی واضح فرق ہے ان میں؟ جی، کتاب بنیادی طور پر 2 قسمیں بتاتی ہے۔ بہت واضح فرق ہے۔ اچھا، کون سی؟ پہلی قسم ہے شامل ادارے، انکلوسیو انسٹیٹیوشنز۔ انکلوسیو مطلب سب کو شامل کرنے والے؟ بالکل، یہ ایسے سیاسی اور معاشی نظام ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملکیت کا حق دیتے ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتے ہیں، مطلب قانون سب کے لیے برابر ہو۔ رول آف لا۔ سیاسی طاقت کو معاشرے کے بڑے حصے میں بانٹتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے سرمایہ کاری کرنے کا، نئی چیزیں ایجاد کرنے کا، یعنی انوویشن کا، اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کا۔ امریکہ، کینیڈا، مغربی یورپ، جنوبی کوریا، جاپان، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم جو ناکامی کا باعث بنتی ہے؟ وہ کہلاتی ہے استحصالی ادارے،
ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز۔ ایکسٹریکٹیو، استحصال کرنے والے۔ جی، یہ بالکل الٹ کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سیاسی طاقت، معاشی طاقت، دولت، یہ سب معاشرے کے ایک چھوٹے سے طبقے، ایلیٹ کے ہاتھ میں رہے، اوہ، اور وہ طبقہ پھر باقی آبادی کا استحصال کر کے ان سے وسائل چھین کر خود مزید امیر اور طاقتور ہوتا ہے۔ تو یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی؟ کمزور ہوتی ہے یا صرف غریبوں پر لاگو ہوتی ہے۔ نجی ملکیت کے حقوق محفوظ نہیں ہوتے، خاص کر عام آدمی کے لیے۔ سیاسی اختیارات بس چند لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ نوآبادیاتی لاطینی امریکہ، آج کا شمالی کوریا، سوویت یونین، پرانی سلطنت عثمانیہ، یا آج کے کئی افریقی اور ایشیائی ممالک، زمبابوے، ازبکستان، یہ سب مثالیں ہیں۔ اچھا، تو شامل مطلب سب کے لیے مواقع، اور استثالی مطلب چند کا راج۔ یہ تو سننے میں سیدھا لگتا ہے، لیکن کیا واقعی نوگالس جیسی جگہ پر یہ فرق اتنا صاف نظر آتا ہے؟ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ نوگالس ایریزونا، امریکہ والا حصہ، وہاں شامل ادارے ہیں۔ کیسے؟ وہاں کاروبار کرنا نسبتاً آسان ہے، آپ کی جائیداد محفوظ ہے، آپ کو صحت، تعلیم کی بنیادی سہولتیں ملتی ہیں، آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، مقامی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے عام طور پر آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف میکسیکو والے نوگالس میں؟ نوگالس سونورا میں تاریخی طور پر استثالی ادارے حاوی رہے ہیں۔ وہاں کاروبار شروع کرنا مشکل ہے، رشوت عام ہے، ملکیت کے حقوق اتنے پکے نہیں، جرائم زیادہ ہیں، عوامی سہولیات کا معیار کم ہے۔ تو ان اداروں کے فرق کی وجہ سے؟ جی، اسی فرق کی وجہ سے سرحد کے آر پار رہنے والے ایک جیسے لوگوں کی زندگیوں میں، ان کی آمدنی میں تقریباً 3 گنا فرق ہے۔ 3 گنا؟ صرف سرحد کی لکیر کی وجہ سے، یا یوں کہیں کہ اداروں کی وجہ سے؟ بالکل، اداروں کی وجہ سے۔ نوگالس کی مثال تو کمال ہے، ایک ہی شہر، ایک ہی لوگ، مگر نظام الگ تو قسمت الگ۔ کیا یہی اصول پوری قوموں پر بھی لگتا ہے، خاص کر جب وہ بالکل ایک ہی جگہ سے شروع ہوئی ہوں، جیسے کوریا؟ کوریا، ارے کوریا کی مثال تو شاید نوگالس سے بھی زیادہ ڈراماٹک، زیادہ واضح ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، 1950 کی دہائی تک شمالی اور جنوبی کوریا میں حالات تقریباً ایک جیسے تھے، معاشی طور پر، سماجی طور پر غریب ملک تھے۔ جی پھر کورین جنگ ہوئی اور ملک 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ہاں، ایک کمیونسٹ شمال، ایک سرمایہ دار جنوب۔ بالکل، جنوبی کوریا نے امریکہ کے زیر اثر آہستہ آہستہ شاملی اداروں کی طرف سفر شروع کیا، نجی ملکیت کو فروغ دیا، برآمدات پر زور دیا، تعلیم میں بہت سرمایہ کاری کی۔ اور نتیجہ؟ سیمسنگ، ہنڈائی، ایل جی۔ یہ سب وہیں سے ہیں۔ جی ہاں، آج جنوبی کوریا دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اور شمالی کوریا؟ شمالی کوریا نے کم il سنگ کی قیادت میں ایک سخت کمیونسٹ آمریت بنائی، ہر چیز پر ریاست کا کنٹرول، نجی ملکیت ختم، باقی دنیا سے بالکل کٹ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شدید غربت، معاشی بحران، حتیٰ کہ قحط بھی پڑے۔ آج جنوبی کوریا کی فی کا آمدنی شمالی کوریا سے تقریباً میرا خیال ہے 10 سے 15 گنا زیادہ ہے۔ 10 سے 15 گنا؟ جی، اگر آپ رات کو سیٹلائٹ سے تصویر دیکھیں نا، تو جنوبی کوریا روشنیوں سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ اور شمال؟ شمال پورا تاریک نظر آتا ہے، اندھیرا۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین فرق ہے، اداروں کی طاقت کا ثبوت۔ بالکل، اس سے بڑی مثال شاید ہی کوئی ہو۔ تاریخ میں اگر پیچھے جائیں تو یہ ادارے بنتے کیسے ہیں اور بدلتے کیسے ہیں؟ آپ نے نوآبادیاتی دور کی بات کی، اسپین اور انگلینڈ نے امریکہ میں الگ الگ ادارے کیوں بنائے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، جب اسپین لاطینی امریکہ پہنچا، یعنی میکسیکو، پیرو وغیرہ، جہاں سونا چاندی بہت تھا، جی، وہاں انہیں گنجان آباد تہذیبیں ملی، ان کے پاس دولت تھی، خاص کر سونا چاندی، اور ایک منظم زرعی نظام بھی تھا۔ تو اسپین کا مقصد بالکل صاف تھا، ان وسائل کو لوٹنا اور مقامی آبادی سے جبری مشقت لینا۔ تو انہوں نے ویسے ہی ادارے بنائے، بالکل، انہوں نے استحصالی ادارے قائم کیے، جیسے انکمینڈا، جس میں مقامی لوگوں کو فاتحین میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ جی، جو ان سے خراج اور مزدوری وصول کرتے تھے، اور میتا، جو کانوں میں جبری مشقت کا نظام تھا،
مقصد صرف دولت نکال کر اسپین بھیجنا تھا۔ اور شمالی امریکہ میں انگریزوں نے مختلف راستہ کیوں لیا؟ وہاں سونا چاندی نہیں تھا کیا؟ ہاں، یہ ایک بڑا فرق تھا۔ شمالی امریکہ میں مقامی آبادی بہت کم تھی، بکھری ہوئی تھی، اور وہاں فوراً کوئی سونا چاندی بھی نہیں ملا۔ تو وہ استحصال نہیں کر سکے؟ اس طرح سے نہیں کر سکے جیسے اسپین نے کیا۔ جیمز ٹاؤن میں ورجینیا کمپنی نے پہلے تک کوشش کی کہ استحصالی ماڈل چلائیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ لوگ بھاگ جاتے تھے یا کام نہیں کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہیں آبادکاروں کو راغب کرنے کے لیے کچھ دینا پڑا، تو انہوں نے ہیڈ رائٹ سسٹم شروع کیا، یعنی ہر آنے والے آبادکار کو زمین کا ٹکڑا دیا جائے گا۔ زمین دی؟ جی، اور پھر انہوں نے جنرل اسمبلی بھی بنائی، جس میں آبادکاروں کو اپنے معاملات چلانے اور قانون سازی میں کچھ رائے دینے کا حق ملا۔ یہ ایک طرح سے امریکہ میں جمہوریت کی ابتدا تھی۔ اچھا، تو حالات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ زیادہ شامل قسم کے ادارے بنائیں، نیت کی وجہ سے نہیں؟ کتاب کا استدلال تو یہی ہے کہ حالات اور ابتدائی شرائط بہت اہم تھیں۔ انگلینڈ خود بھی اس وقت اندرونی طور پر بدل رہا تھا۔ ہاں، انگلینڈ کا اپنا سفر کیسا تھا؟ کیا وہاں اشرافیہ تبدیلی نہیں روکنا چاہتی تھی؟ بالکل چاہتی تھی۔ انگلینڈ کا شامل اداروں کی طرف سفر بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ یہ صدیوں کی جدوجہد تھی۔ کئی نازک موڑ آئے، کرٹیکل جنکچرز۔ جیسے 14ویں صدی میں بلیک ڈیتھ کی وبا، اس نے یورپ کی آبادی کا بڑا حصہ ختم کر دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ مشرقی یورپ میں الٹا ہوا، وہاں جاگیردار مزید طاقتور ہو گئے۔ اچھا۔ پھر 16ویں 17ویں صدی میں اٹلانٹک تجارت کھلی، اس سے تاجروں کا ایک نیا طبقہ ابھرا جو بادشاہت پر انحصار نہیں کرتا تھا۔ ہاں، وہ آزادانہ طور پر دولت کما رہا تھا اور زیادہ سیاسی حقوق مانگ رہا تھا۔ اس سے بادشاہ اور پارلیمنٹ کے درمیان اختیارات کی جنگ تیز ہو گئی، جس کا نتیجہ خانہ جنگی اور پھر بالآخر 1688 کا شاندار انقلاب، گلوریس ریولوشن۔ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نے بادشاہ کے اختیارات ہمیشہ کے لیے محدود کر دیے، پارلیمنٹ کو بالادست بنا دیا۔ اور اس سے معیشت پر کیا اثر پڑا؟ نجی ملکیت کے حقوق مضبوط ہوئے، بینک آف انگلینڈ بنا، مالیاتی نظام بہتر ہوا، اور اہم بات یہ کہ بادشاہ کی طرف سے دی گئی اجارہ داریاں مونوپلیز کمزور ہوئیں، جس سے مقابلہ بڑھا۔ لیکن اگر شامل ادارے اتنے اچھے ہیں تو کیا سب نے نئی ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کیا؟ کیا اس سے کچھ لوگوں کو، خاص کر پرانے نظام والوں کو، خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ آپ نے جدت طرازی کی مخالفت کا ذکر کیا تھا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ شامل ادارے جدت طرازی، انوویشن کو فروغ دیتے ہیں، لیکن جدت طرازی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ اسے جوزف شمپیکر نے تخلیقی تباہی کہا تھا، کریٹو ڈسٹرکشن۔ تخلیقی تباہی؟ جی، مطلب جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نیا طریقہ آتا ہے، تو وہ پرانے طریقوں، پرانی صنعتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور ان سے جڑے لوگوں کے مفادات کو بھی؟ بالکل، خاص کر وہ اشرافیہ جس کا فائدہ پرانے نظام سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی طاقت، اپنی دولت کھونے سے ڈرتے ہیں، تو وہ مخالفت کرتے ہیں؟ شدید مخالفت کرتے ہیں۔ کتاب میں ملکہ الزبیتھ اول کی مثال ہے۔ 1589 میں ولیم لی نے جرابے بننے کی مشین ایجاد کی۔ اچھا۔ ملکہ نے اسے پیٹنٹ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ اس سے غریب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ اصل ڈر سیاسی عدم استحکام کا تھا۔ لڈائٹس نے صنعتی انقلاب میں مشینیں توڑیں، سلطنت عثمانیہ میں پرنٹنگ پریس پر پابندی رہی، آسٹریا ہنگری روس میں ریلوے کی مخالفت ہوئی۔ کیوں؟ انہیں کیا ڈر تھا؟ حکمرانوں کو ڈر تھا کہ اس سے عوام زیادہ متحرک ہوں گے، زیادہ باخبر ہوں گے، ان کا کنٹرول کمزور ہو جائے گا۔ تو برطانیہ میں یہ مخالفت کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ فرق یہ تھا کہ 1688 کے بعد برطانیہ میں شامل ادارے اتنے مضبوط ہو چکے تھے اور سیاسی طاقت اتنی پھیل چکی تھی کہ کوئی ایک گروہ، چاہے وہ اشرافیہ ہو یا مزدور، جدت طرازی کے اس عمل کو مکمل طور پر روک نہیں سکا۔ استحصالی نظاموں میں اکثر حکمران طبقہ ایسی تخلیقی تباہی کو روک دیتا ہے۔ تو کیا استحصالی اداروں کے تحت کبھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، یا وہ ہمیشہ ناکامی ہی لاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے۔ استحصالی ادارے بھی کبھی کبھی، خاص طور پر شروع میں، معاشی ترقی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ استحصالی ریاستیں اپنے طاقت استعمال کر کے وسائل کو ایک شعبے سے دوسرے میں منتقل کر سکتی ہیں۔ مثلاً؟
مثلاً زراعت سے وسائل نکال کر صنعت میں لگا دیے، جیسے سوویت یونین نے کیا۔ 1930 سے 1970 تک ان کی صنعتی پیداوار بہت تیزی سے بڑھی، تو وہ تو کامیاب رہے۔ ایک حد تک، لیکن یہ ترقی پائیدار نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نظام میں جدت طرازی کی کوئی ترغیب نہیں تھی، نئی ٹیکنالوجی نہیں آ رہی تھی، تو 1970 کی دہائی تک یہ ترقی رک گئی۔ اچھا۔ اسی طرح قدیم مایا تہذیب کو دیکھیں، انہوں نے بڑے شاندار شہر بنائے، یادگاریں تعمیر کیں، لیکن ان کا نظام بھی ایک چھوٹی سی اشرافیہ کے کنٹرول میں تھا، استحصالی تھا۔ اندرونی لڑائیاں، وسائل کا غلط استعمال، آخر میں زوال آ گیا۔ تو استحصالی ترقی کی حد ہوتی ہے؟ جی، یہ ترقی عام طور پر موجودہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وسائل کو ادھر ادھر کرنے پر مبنی ہوتی ہے، نئی ٹیکنالوجی بنانے پر نہیں۔ اس لیے یہ ایک حد کے بعد رک جاتی ہے۔ یہ ادارے اتنے مستقل کیوں لگتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی ملک استحصالی اداروں کے چکر میں پھنس جائے تو کیا وہ ہمیشہ وہیں پھنسا رہتا ہے؟ یہ منحوس چکر والی بات تو کافی مایوس کن ہے۔ بالکل، یہ کتاب کا ایک اہم تجزیہ ہے۔ استحصالی ادارے خود کو قائم رکھنے کا ایک منحوس چکر بناتے ہیں، وشس سرکل۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جو چھوٹا سا طبقہ اقتدار میں ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے قانون بناتا ہے، ادارے بناتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان اداروں کے ذریعے وہ ملک کے وسائل پر، دولت پر قبضہ کرتا ہے۔ اس سے وہ اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس بڑی ہوئی طاقت سے وہ ان اداروں پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتا ہے، اور کسی بھی ایسی تبدیلی کو روکتا ہے جو اس کی طاقت کو چیلنج کرے۔ کوئی مثال؟ بہت سی ہیں۔ امریکی خانہ جنگی میں جنوبی ریاستیں ہار گئیں، غلامی ختم ہو گئی، لیکن وہاں کی سفید فام اشرافیہ نے فوراً جم کرو قوانین نافذ کر دیے، جس سے سیاہ فام لوگوں کو حقوق سے محروم رکھا گیا؟ جی، دہائیوں تک، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی انہوں نے اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ اسی طرح افریقہ میں نو آبادیاتی دور ختم ہوا، نئے حکمران آئے۔ لیکن کیا انہوں نے نظام بدلا؟ اکثر نہیں۔ سیئرا لیون، زمبابوے، کئی ملکوں میں نئے حکمرانوں نے بس پرانے استحصالی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسے آئرن لا آف اولیگارکی بھی کہتے ہیں۔ آئرن لا آف اولیگارکی، اشرافیہ کا آئینی قانون، یعنی چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ منحوس چکر توڑنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے برعکس، کیا شامل ادارے بھی خود کو مضبوط کرتے ہیں؟ کیا کوئی نیک چکر، ورچوئس سرکل بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، خوش قسمتی سے ہوتا ہے۔ شامل ادارے بھی خود کو تقویت دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، ملکیت محفوظ ہوتی ہے، سیاسی طاقت بٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے عوام مزید بااختیار ہوتے ہیں۔ اچھا۔ میں 1688 کے بعد آہستہ آہستہ زیادہ لوگوں کو ووٹ کا حق ملا۔ امریکہ میں 20ویں صدی کی پروگریسو ایرا میں عوام کے دباؤ پر بڑی کمپنیوں، ٹرسٹ کی اجارہ داریوں کو توڑا گیا، شرمن ایکٹ بنا۔ اس میں میڈیا کا بھی کردار تھا، وہ مکر قرض۔ جی، نڈر صحافیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ جب صدر روزویلٹ نے 1930 میں سپریم کورٹ کو اپنے ججوں سے بھرنے کی کوشش کی، ہاں، تاکہ ان کی پالیسیاں منظور ہو سکے۔ جی، تو امریکی اداروں نے، کانگریس، میڈیا، عوام، سب نے مزاحمت کی اور وہ ناکام رہے۔ یہ شامل اداروں کی خود کو بچانے کی صلاحیت دکھاتا ہے۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ اچھا، آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں، جو ملک غریب ہیں، مسائل میں ہیں، کیا کتاب کے مطابق ان کی وجہ بھی یہی استحصالی ادارے ہیں؟ کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ آج بھی دنیا میں غربت اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ استحصالی سیاسی اور معاشی ادارے ہیں۔ مثال کے طور پر زمبابوے کو دیکھیں، مگابے کا دور، زمینوں پر قبضہ، ہائپر انفلیشن، کرنسی بالکل بیکار ہو گئی، ہاں، وہ تو سنا تھا۔ عوامی خدمات تباہ ہو گئیں، حتیٰ کہ ایک بار تو صدر خود قومی لاٹری جیت گئے۔ کیا لاٹری؟ جی، یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک ایسا نظام جو صرف حکمران طبقے کے فائدے کے لیے چل رہا ہے۔ اور مثالیں؟ کولمبیا، جہاں ریاست کا کنٹرول ہی نہیں کئی علاقوں پر، وہاں مسلح گروہوں کا راج ہے۔ ارجنٹینا، جو کبھی دنیا کے امیر ترین ملکوں میں تھا، ہاں، وہ بار بار بحران کا شکار ہوتا ہے۔ جی، جیسے 2001 کا کوریلیٹک بحران، جب لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہی منجمد کر دیے۔ یہ سب کمزور استحصالی اداروں کی نشانیاں ہیں۔
شمالی کوریا یا ازبکستان تو شاید واضح مثالیں ہیں۔ بالکل، شمالی کوریا میں کرنسی اصلاحات کے نام پر لوگوں کی بچتیں ضبط کر لیں۔ ازبکستان میں کپاس کے لیے بچوں سے جبری مشقت لی جاتی تھی، مصر میں مبارک کے دور کی کرپشن۔ جس کی وجہ سے عرب سپرنگ ہوا۔ جی، معاشی مواقع صرف سیاسی تعلقات کی بنیاد پر ملتے تھے۔ یہ سب ایک ہی کہانی ہے۔ استحصالی ادارے ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ منحوس چکر توڑے جا سکتے ہیں؟ کیا ملک استحصالی اداروں سے شامل اداروں کی طرف جا سکتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کیسے؟ کتاب کہتی ہے کہ ممکن ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ کیا چیز ضروری ہے اس کے لیے؟ اکثر کسی نازک موڑ کی ضرورت ہوتی ہے، کرٹیکل جنکچر، کوئی بڑا واقعہ، کوئی بحران جو موجودہ طاقت کے توازن کو بگاڑ دے۔ لیکن کیا صرف بحران کافی ہے؟ نہیں، صرف بحران کافی نہیں۔ تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں ایک وسیع اتحاد، ایک براڈ کولیشن ہو جو تبدیلی چاہتا ہو اور اس کے لیے منظم ہو۔ یعنی عوام کا با اختیار ہونا، امپاورمنٹ بہت ضروری ہے۔ کیا اس کی کوئی کامیاب مثالیں ہیں؟ جی کچھ ہیں۔ بوتسوانا افریقہ میں ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ بوتسوانا؟ وہاں کیا خاص تھا؟ کئی چیزیں۔ ایک تو آزادی سے پہلے کے ان کے قبائلی اداروں میں کچھ شامل خصوصیات تھیں، جیسے گوٹلا مشاورتی کونسل۔ سرداروں کی طاقت محدود تھی۔ اچھا۔ پھر آزادی کے وقت اچھی قیادت ملی، اور جب ہیرے دریافت ہوئے تو اس دولت کو لوٹنے کے بجائے قومی ترقی پر لگایا گیا۔ یہ تو واقعی غیر معمولی ہے۔ ایک اور مثال خود امریکہ کی جنوبی ریاستیں ہیں۔ خانہ جنگی کے بعد تقریباً 100 سال تک وہاں جم کرو کا استحصالی نظام رہا۔ اسے کس نے توڑا؟ سول رائٹس موومنٹ نے۔ وہ ایک وسیع عوامی تحریک تھی، مختلف طبقے شامل تھے۔ اس تبدیلی کے بعد جنوبی ریاستوں نے تیزی سے ترقی کی۔ اور چین کا کیا معاملہ ہے؟ وہاں تو زبردست معاشی ترقی ہوئی ہے پچھلے چند دہائیوں میں، غربت کم ہوئی ہے۔ کیا وہ اس کتاب کے نظریے کو غلط ثابت کرتا ہے؟ چین واقعی ایک بہت دلچسپ اور پیچیدہ کیس ہے۔ 1978 کے بعد دینگ شاپنگ کے دور میں چین نے معاشی اداروں میں بڑی تبدیلیاں کیں۔ زراعت کو پرائیویٹائز کیا، مارکیٹ اکانومی لائے، دنیا کے لیے دروازے کھولے، جس سے کروڑوں لوگ غربت سے نکلے۔ جی بالکل، چین ایک بڑی معاشی طاقت بن گیا۔ یہ ایک طرح سے شامل معاشی اداروں کی طرف قدم تھا۔ لیکن چین کے سیاسی ادارے اب بھی بہت زیادہ استحصالی ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کی مکمل حکمرانی، بنیادی آزادیاں محدود، اختلاف رائے کی گنجائش نہیں۔ تو کتاب کے مصنفین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا چین صرف معاشی اصلاحات کے زور پر سیاسی اداروں کو بدلے بغیر پائیدار ترقی جاری رکھ سکتا ہے؟ ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ اس کا امکان کم ہے۔ ان کے مطابق لمبی مدت کی پائیدار ترقی جو جدت طرازی اور تخلیقی تباہی پر مبنی ہو، اس کے لیے شامل سیاسی اداروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استحصالی سیاسی ادارے آخر کار معاشی ترقی کو بھی روک سکتے ہیں۔ وہ ان تبدیلیوں سے ڈرتے ہیں جو ان کی طاقت کو چیلنج کریں۔ سمجھا۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کریں، نچوڑ نکالیں، تو وہ یہ ہے کہ ملک امیر یا غریب کیوں ہوتے ہیں، اس کا راز زمین، موسم، ثقافت یا تیل میں نہیں ہے۔ نہیں، ان میں نہیں، بلکہ ان کے سیاسی اور معاشی اداروں میں ہے، ان کے نظام میں ہے۔ جی، شامل ادارے جو قانون کی حکمرانی لاتے ہیں، ملکیت کا تحفظ کرتے ہیں، سب کو موقع دیتے ہیں، وہ ترقی اور خوشحالی کا راستہ کھولتے ہیں۔ اور اس کے برعکس استحصالی ادارے جو طاقت اور دولت چند ہاتھوں میں رکھتے ہیں، باقیوں کا استحصال کرتے ہیں، وہ آخر کار ناکامی، عدم استحکام اور غربت لاتے ہیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان استحصالی اداروں کو بدلنا آسان نہیں۔ بالکل آسان نہیں۔ وہ منحوس چکر کے ذریعے خود کو قائم رکھتے ہیں۔ تبدیلی کے لیے اکثر کوئی بڑا دھچکا اور عوام کی ایک وسیع، منظم، با اختیار تحریک چاہیے۔ یہ واقعی گہرائی میں جا کر سوچنے والی بات ہے۔ یہ سارا تجزیہ سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بلکہ کھٹکتا ہے۔ جی؟ آج کل جو بین الاقوامی ادارے ہیں یا امیر ممالک ہیں، وہ غریب ملکوں کو ترقیاتی امداد دیتے ہیں، فارن ایڈ۔ جی ہاں، دیتے ہیں۔ کیا یہ امداد واقعی وہاں شامل اداروں کو بنانے میں مدد کرتی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پیسہ، یہ امداد
نادانستہ طور پر انہی استحصالی حکومتوں، انہی اشرافیہ کے ہاتھ مضبوط کر دیتی ہیں جو اصل میں تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا اور پیچیدہ سوال ہے۔ خاص طور پر اگر ہم اپنے خطے کے ممالک کو دیکھیں تو یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔